السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم نے پڑھنا ہے چیپٹر نمبر 14 حفظان صحت۔ حفظان صحت کا مطلب ہے صحت کی حفاظت۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے میننگ اور گرامر کریں گے۔ مخصوص کا معنی ہے خاص، اور یہ گرامر میں صفت ہے۔ اجاگر کا میننگ ہے نمایاں، یہ گرامر میں صفت ہے۔ اقدامات کا میننگ ہے قدم اٹھانا یا تدبیریں، یہ گرامر میں اسم ہے، مذکر اور جمع الجمع ہے۔ آگے ہے ذخیرہ، مجموعہ کا میننگ ہے ذخیرہ، یہ گرامر میں اسم اور مذکر ہے۔ ناگوار کا میننگ ہے نامناسب یا برا، اور یہ گرامر میں صفت ہے۔ صحت کا میننگ ہے تندرستی، اور یہ گرامر میں اسم اور مؤنث ہے۔ اب ہم اس کا خلاصہ جو ہے وہ سمجھیں گے کہ حفظان صحت سے کیا مراد ہے، اور اس کے بارے میں اس کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ ثنا کے اسکول میں ہر ماہ کے بعد ایک دن یوم صفائی منایا جاتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی دن تھا۔ اس دن ڈاکٹر صاحبہ جماعت میں آئیں اور بچیوں کو حفظان صحت کے بارے میں معلومات دی۔ حفظان صحت سے مراد ایسے طریقے ہیں جو صحت کو برقرار رکھنے اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسلام بھی ہمیں صفائی کی تلقین کرتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بچیوں کو بتایا کہ جسمانی صفائی کا مطلب ہے بدن کا صاف ہونا۔ انہوں نے بتایا کہ روزانہ صبح و شام دانت صاف کرنے سے منہ میں بدبو پیدا نہیں ہوتی، معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ ہمیں صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہئیں، اپنے کمرے، گھر اور سکول کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ باورچی خانہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہر گھر میں کوڑے دان ہونا چاہیے۔ حفظان صحت کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ گھر کے بنے ہوئے صاف ستھرے کھانے کھائیں۔ باہر کے کھانے صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کھانا تیار کرتے ہوئے غذا کو بہت زیادہ، اس لیے ہمیں بھی ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے، اور اچھی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ یہ ہماری صحت کے لیے بھی بہتر ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ مشکل الفاظ کے میننگ جو ہے وہ ہم لکھیں گے۔ ثنا کے اسکول میں ہر ماہ ایک دن یوم صفائی کے طور پر مخصوص ہے۔ مخصوص کا میننگ ہے خاص۔ اس دن پڑھائی کے ساتھ ساتھ طلبہ میں صحت و صفائی کی عادت کو پختہ کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اقدامات کا مطلب ہے قدم اٹھانا۔ اسکول کے کمروں، گراؤنڈ کا میننگ ہے میدان، اور کنٹین کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ تمام لڑکیوں کے یونیفارم وردی، ہاتھوں، بالوں اور ناخنوں کی صفائی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جائزہ معائنہ،
اسمبلی میں اسکول کے ہیڈ منسٹریٹ صحت و صفائی کے موضوع پر بچیوں کو معلومات فراہم کرتی ہیں۔ آج بھی ایک ایسا دن تھا۔ اسمبلی کے بعد تمام بچیاں جماعت میں آئیں تو ان کے ساتھ اسکول میں مدعو کی جانے والی ڈاکٹر صاحبہ بھی تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحبہ: السلام علیکم۔ لڑکیاں ایک زبان ہو کر وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ: آج میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ سب کو حفظان صحت کے متعلق بتا سکوں۔ فاطمہ: ڈاکٹر صاحبہ، حفظان صحت سے کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ: بیٹی، حفظان صحت کے تحفظ کے لیے انجام دیے جانے والے مختلف طریقوں کا مجموعہ ذخیرہ۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO یہ ایک ہیلتھ کا ادارہ ہے کے مطابق حفظان صحت سے مراد ایسے طریقے ہیں جو صحت کو برقرار رکھنے اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسلام بھی تو ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے۔ تلقین نصیحت۔ ڈاکٹر صاحبہ: جی بیٹی، قرآن پاک میں اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے اور ہر قسم کی غلاظت گندگی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الطہور شطر الایمان۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ: حفظان صحت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ: حفظان صحت میں وہ سب عادات شامل ہیں جو ہماری اچھی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں جسمانی صفائی، اپنے کپڑوں کی صفائی، عام استعمال کی چیزوں کی صفائی، اپنے کمرے گھر کی صفائی اور کھانے پینے کی اشیاء کی صفائی شامل ہے۔ تو بیٹا آپ نے خلاصے کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اس کو یاد کرنا ہے اور اپنی بک کے اوپر الفاظ کی جو میننگ ہے، یہ ساتھ گرامر اور یہ الفاظ میننگ، یہ سارے کے سارے آپ نے اپنی بک کے اوپر وہ لکھ لینے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک ویسے بھی بطور مسلمان ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، یاد ہونی چاہیے، یہ بھی اچھی طریقے سے آپ نے یاد کر لینی ہے۔